کیا مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں لوٹنا ممکن ہے؟ کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب پرانے زمانے کے کچھ نیک مومن یا ظالم دشمن دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں چلتے پھرتے دکھائی دیں گے؟ اگر کوئی عام انسان یہ بات کہے تو شاید انکار ممکن ہو، لیکن جب قرآن کہے اور اہل بیت علیہ السلام اس کی تفسیر کریں تو پھر انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سورہ نحل۔ اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ ایک برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح کرے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ سورہ النحل، امام جعفر صادق کی تفسیر اور ابو بصیر کی روایت۔ ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ میں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین رسول اللہ سے جھگڑتے تھے کہ اللہ مرے ہوں کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ امام نے فرمایا، افسوس، یہ کس کا قول ہے؟ کیا مشرکین اللہ کی قسمیں کھاتے تھے؟ نہیں، وہ تو لات اور عزی کی قسمیں کھاتے تھے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو امام مہدی کے ظہور کے بعد رجعت کے منکر ہوں گے۔ امام نے فرمایا، جب قائم ظہور کریں گے تو اللہ ہمارے خاص شیعوں میں سے ایک گروہ کو قبروں سے زندہ کرے گا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ ہمارے قائم کے ساتھ ہوں گے۔ امام نے فرمایا، جب یہ زندہ ہونے والے ظاہر ہوں گے تو موجودہ شیعہ پہچان کر کہیں گے، یہ فلاں فلاں افراد ہیں جو مر چکے تھے، اب واپس آ گئے ہیں۔ لیکن دشمن کہیں گے، اے شیعو، تم جھوٹے ہو، مرنے والے دوبارہ واپس نہیں آتے، یہ تو تمہاری حکومت آ گئی، اب بھی جھوٹ بولتے ہو، خدا کی قسم قیامت تک یہ زندہ نہ ہوں گے۔ یہی وہ انکار ہے جسے قرآن نے بیان کیا، اور یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ کے ذمہ ہے۔ امام محمد باقر کی تفسیر۔ امام محمد باقر سے آیت سب نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے کے بارے میں سوال ہوا۔ امام نے فرمایا، یہ اسی رجعت کی آیت ہے اور اس وعدے کا ذکر ہے کہ اللہ کچھ مردوں کو ظہور کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ حق کو واضح کیا جا سکے اور جھوٹے جھٹلائے جائیں۔ سیرین کی روایت، قیامت و رجعت کا انکار۔ امام جعفر صادق سے سیرین نے پوچھا، لوگ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں نہ قیامت ہے، نہ باس، نہ نشور۔ امام نے فرمایا، اللہ، وہ جھوٹے ہیں۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور رجعت ہوگی تب بھی یہ منکر کہیں گے، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ فضیل بن یسار کی روایت۔ سفیانی اور امام کا خط۔ فضیل بن یسار نے امام جعفر صادق سے پوچھا، اگر سفیانی کا خروج ہو جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیں گے؟ امام نے فرمایا، میں تمہیں خط کے ذریعے اطلاع دوں گا جس میں خاص نشانیاں ہوں گی۔ راوی نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے جو نشانی کے طور پر ہوگی؟ زرارہ نے جواب دیا، وہی آیت جس میں اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر گیا اللہ اسے زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ ایک برق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ آیت خود قیادت و حق کی نشانی ہے۔ رجعت، شیعہ عقیدے کا ایک مضبوط پہلو۔ رجعت کا عقیدہ صرف قیامت سے پہلے کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ حق کی حتمی فتح
باطل کی ذلت اور شیعہ مکتب کی تصدیق ہے۔ صرف امام مہدی کا ظہور ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ پرانے مخلص مومنین کا دوبارہ آنا بھی خدا کا سچا وعدہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں رجعت کے اس وعدے پر ایمان کی مضبوطی عطا فرما۔ ہمیں ان مؤمنین میں شامل فرما جنہیں امام مہدی کے ظہور کا زمانہ ملے، اور ان خوش نصیبوں میں شمار فرما جو دوبارہ زندہ ہو کر تلوار اٹھائے، تیرے آخری امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔